اور لیث بن سعد نے کہا کہ مجھے ہشام نے لکھا اپنے والد عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ سنا: اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے، اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کو مار ڈالنا چاہتا کہتے اس کی جان نہ لے، اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے: اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3828۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اپنا تہبند گردن پر رکھ لو، اس طرح پتھر کی خراش لگنے سے بچ جاؤ گے۔ آپ نے جب ایسا کیا، آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی نظر آسمان پر گڑ گئی۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے چچا سے فرمایا: میرا تہبند لاؤ۔ پھر انہوں نے آپ کا تہبند خوب مضبوط باندھ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3829۔ علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک کالی عورت جو کسی عرب کی باندھی تھی اسلام لائیں، اور مسجد میں ان کے رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا وہ ہمارے یہاں آیا کرتی اور باتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب باتوں سے فارغ ہو جاتی تو وہ یہ شعر پڑھتی: اور ہار والا دن بھی ہمارے رب کے عجائب قدرت میں سے ہے کہ اسی نے بفضل ہی کفر کے شہر سے مجھے چھڑایا۔ اس نے جب کئی مرتبہ یہ شعر پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے دریافت کیا کہ ہار والے دن کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑکی جو نئی دلہن تھی، لال چمڑے کا ایک ہار باندھے ہوئے تھی، وہ باہر نکلی تو اتفاق سے وہ گر گیا۔ ایک چیل کی اس پر نظر پڑی اور وہ اسے گوشت سمجھ کر اٹھا کر لے گئی۔ لوگوں نے مجھے اس کے لیے چوری کی تہمت لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کی، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ خیر وہ ابھی میرے چاروں طرف جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہمارے سروں کے بالکل اوپر اڑنے لگی۔ پھر اس نے وہی ہار نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے اسے اٹھا لیا تو میں نے ان سے کہا: اس کے لیے تم لوگ مجھے اتہام لگا رہے تھے، حالانکہ میں بے گناہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3835۔